ناظرین، آج 18-19 رمضان بدھ جمعہ رات کے دن جلدی سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا، کیونکہ یہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آئے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ صرف چند منٹ نکال کر صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے من پسند نوکری، من پسند شادی، کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اپنی کسی حاجت کو جو ناممکن ہے ممکن بنانا چاہتے ہیں، تو آج 18-19 رمضان بدھ جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دکان پر ہو، دفتر پر ہو، کاروبار میں ہو، سفر میں ہو، جہاں جس کو جیسے وقت ملتا ہے، یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف یقین کامل کے ساتھ 18 اور 19 رمضان بدھ جمعہ رات کے دن، صرف یقین کامل کے ساتھ 18-19 رمضان بدھ جمعہ رات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ رمضان عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رب سے مانگنے کا، اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا اور نصیب کو چمکانے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو 18-19 رمضان بدھ جمعہ رات کے دن 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے یا جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ عید سے پہلے یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج ایک ایسی قرآنی سورت کا، ایک ایسی باوقار سورت کا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کو پڑھنے کی دیر ہے آپ کے گھر کے حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جن کے کاروبار پہلے بہترین تھے اور اب نہ ہونے کے برابر ہیں، 18-19 رمضان بدھ جمعہ رات کے دن یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ رب کی رضا سے جلد کامیاب ہونے کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں کہ جو راتوں رات امیر و کبیر بھی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ سونا ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، تو ناظرین، 18-19 رمضان بدھ جمعہ رات کے دن کی قدر کیجئے، اس مہینے کی قدر کیجئے۔ بارہا احادیث میں آیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک وہ وقت ہے کہ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، ایک نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، اور آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات خزانے بانٹ رہی ہے، چھما چھم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو 18-19 رمضان بدھ جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں کہ جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں، آپ کسی طاقتور دشمن سے خوف زدہ ہیں، آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام ایسا ہے جو کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے، جو کوئی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو 18-19 رمضان بدھ جمعہ رات کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔
یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ یہ وظیفہ آج جو کوئی بھی پڑھے گا رب کریم غیب سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ والوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج 18-19 رمضان بدھ جمعے رات کے دن ایک بار یہ وظیفہ ناظرین ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے آج تک جتنے بھی وظیفے پڑھے ہوں گے وہ ایک طرف، آج کا یہ وظیفہ ایک طرف، صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا، دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ نہیں یقین آتا، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ 18-19 رمضان بدھ جمعے رات کے دن، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ 18-19 رمضان بدھ جمعے رات کے دن چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی طاقت، فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج اس رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر کیوں نہ اس رب سے مانگا جائے، اس رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اس رب کے سامنے جھولی پھیلائی جائے جو 18-19 رمضان بدھ جمعے رات یہ وظیفہ چھوٹی سی لاپرواہی میں چھوڑ دے گا، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ 18-19 رمضان بدھ جمعے رات کے دن آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا، ورنہ پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ 18-19 رمضان بدھ جمعے رات کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، لیکن اس عمل کی ایک شرط ہے، اس عمل کو پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ کو جتنا بھی چاہیے رب کریم سے مانگ لینا۔ آج اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو ضد کر کے مانگنا، آپ کا وہ مقصد، وہ ضد ضرور پوری ہوگی۔ اس مہینے میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس مہینے میں نہ مانگو گے تو پھر کب مانگو گے؟ اللہ والے، پورے سال کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے، ابھی وقت ہے مانگنے کا، ابھی وقت ہے قبولیت کا، ابھی وہ گھڑیاں موجود ہیں جس میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ والو، آج جو بندہ فقیر بن کر بیٹھے گا بادشاہ بن کر اٹھے گا انشاءاللہ۔ آج میرا رب مقدر کا ستارہ چمکا دے گا، لیکن کوئی مانگنے والا تو ہو۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ ناظرین، جب رب فرما رہا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں تو پھر کیوں نہ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹ لیے جائیں۔ آج اس دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ آج موقع ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZohorWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZohorWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کے بدھ جمعے رات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان المبارک کے بدھ اور جمعے رات کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس
کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور اللہ والو، آج ماہ رمضان کے ناظرین 18، 19 رمضان بدھ جمعہ رات کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اللہ والو توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو۔ اگر ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے، کوئی اہم نقطہ، اہم بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اس لیے توجہ کے ساتھ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گی، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اگر آج چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ آپ کو سمجھ نہ آیا تو پھر پوری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ ناظرین، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے اولاد ہیں اولاد مانگ لیں، بے روزگار ہیں روزگار مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، رزق دولت رب کریم سے جو بھی آپ کو چاہیے، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ جس کو جو بھی چاہیے، جتنا چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ناظرین، یہ موقع سال میں ایک بار آئے گا، خدارا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، یہ نہ ہو کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے اس نام کا وظیفہ ہے، اور یہ نام آج تک جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ ویسے تو رب کریم کے ہر نام کی فضیلت اور برکت ہے، لیکن آج رب کریم کے جو نام میں آپ کے حوالے کروں گی اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جس کے ہاتھ اسم اعظم لگ جاتا ہے، پھر رب کریم سے وہ بندہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، میرا رب بہترین سے نوازتا ہے۔ اللہ والو، آج وقت ہے، آج یا حیو یا قیوم اگر سڑک پر بیٹھا بھکاری فقیر بھی ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ غربت تنگ دستی میں رہے گا، وہ ایک بار اپنی غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے اپنے مقصد میں کامیابی کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھیں۔ جب یا حیو یا قیوم
قیوم کو زمین پر بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے۔ عرش پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، عرش پر بیٹھا رب خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب رزق اور دولت کی برسات فرما دیتا ہے کوئی مانگنے والا، کوئی رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگنے والا؟ یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران جتنا ہو سکے مانگ لینا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایک کاغذ پر اپنی حاجات کو لکھ لینا کہ آپ کو رب کریم سے کیا کیا چاہیے، پھر یا حیو یا قیوم پڑھتے چلے جانا۔ آپ نے 21 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے سینکڑوں حاجات کے لیے بھی مانگیں گے تو 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ بڑا بدقسمت ہے، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو اس وظیفے کو ضائع کرے گا۔ یقین کیجئے یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے، ہر مشکل کا حل ہے، مشکل کشا عمل ہے۔ یا حیو یا قیوم کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب آپ یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کی ایک قرآنی سورت ہے، یہ رب کریم کی پسندیدہ سورت ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا راز ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو میں یہ بولوں گی کہ یہ سورت میری کامیابی کا راز ہے۔ بہت سے لوگوں کی کامیابی کا راز یہ سورت ہے کیونکہ اس سورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اس رب کو راضی کریں گے جس رب نے آسمان اور زمین کو بنایا، جو رب عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، تو کیا وہ آپ کی رزق اور دولت کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے۔ ناظرین، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ مایوس ہیں، اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں جہاں آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، لوگ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ ہر قدم ہر موڑ پر ناکامی، تباہی اور بربادی کا سامنا کر رہے ہیں، تو صرف اور صرف ایک بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورت سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ قرآنی سورت ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور رب راضی تو جگ راضی۔ یہ مہینہ رب کریم سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، اور آج میں وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب راضی ہو جائے گا۔ پھر اپنی پسند کا نصیب بھی لکھوا لینا، اپنی پسند کی تقدیر، رزق، دولت جو بھی چاہیے وہ پھر آپ لکھواتے چلے جانا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ پورے سال کے نصیب اور تقدیر چمکا کر رکھ دے گا۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس سورت کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے خود لیا ہے۔ رب کریم نے اپنے کلام کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا ہے۔ نماز جو رب کریم نے معراج کی رات اپنے محبوب کو تحفے میں دی اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دی، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور 7 آیات سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 آسمان اور 7 زمینوں کا رزق اور دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا تب ممکن ہوتا ہے جب آپ رمضان کے مہینے میں بتائے گئے وظائف کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آج کے دن یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ بہت خاص ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، توجہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار کا مطلب 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ سورہ فاتحہ میں بے اولادی کا حل موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی، یا جن کے گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے کی خواہش ہے، آج 11 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران رب سے ضد کر کے کہنا کہ مولا، رمضان کے مہینے میں تو ہر بندے کے نصیب اور تقدیر کو چمکا دیتا ہے۔ آج تجھے تیرے کلام سورہ فاتحہ کا واسطہ، کملی والے آقا کا واسطہ، آج اس برکت والے مہینے میں صاحب اولاد اور بیٹا چاہتا ہوں، مانگ کر
دیکھو میرا رب بیٹے سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے جان نہیں چھوٹ رہی، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZohraWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔